السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو کہانی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام، جن کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست بھی کہا جاتا ہے، تقریباً 4000 سال قبل عراق کے ایک شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ وہ نمرود کی بادشاہت کا وقت تھا۔ نجومیوں نے نمرود کو آگاہ کیا کہ جلد ہی ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تیری بڑائی سے انکار کر دے گا، تیری سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ نمرود نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سلطنت میں مردوں کو ان کے گھروں میں نہ جانے دیا جائے، لیکن اللہ کا کرنا کہ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حاملہ ہو گئیں۔ نمرود نے کہا کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہوئی تو پیدائش کے وقت اس کے بچے کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب ان کی والدہ سر پیٹ پیٹ کر روتی تھیں۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے شہر سے باہر جا کر ایک غار میں پناہ لے لی۔ اسی غار میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی پیدائش کے بعد غار روشنی سے بھر گیا۔ آپ ڈر گئیں کہ اگر نمرود کے سپاہی ان کے بارے میں جان گئے تو بچے کی خیر نہیں۔ آپ بچے کو دودھ پلا کر گھر آ جاتیں، غار کو ایک پتھر سے بند کر دیتیں۔ اسی درمیان ننھے ابراہیم بھوک سے بے تاب ہو کر انگوٹھا چوستے تو ایک انگوٹھے سے دودھ اور ایک انگوٹھے سے شہد جاری ہو جاتا۔ وہ ہفتے میں ایک بار بس ان کے پاس جاتی تھیں، اس ڈر سے کہ کہیں کسی کو شک نہ ہو جائے، لیکن بچے کی صحت اور صفائی ستھرائی دیکھ کر حیران رہ جاتیں۔ اسی طرح 7 سال گزر گئے۔ ایک دن ننھے ابراہیم نے ماں سے پوچھا، امی تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تیرا باپ، جو مجھے کھانے پینے کو دیتا ہے، میری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے۔ تب آپ نے کہا، میرے باپ کا خدا کون ہے؟ ماں نے کہا، تیرے باپ کا خدا ستارے ہیں۔ انہوں نے پھر کہا، ان ستاروں کا خدا کون ہے؟ اب وہ لاجواب ہو گئیں اور شرمندہ ہو کر گھر چلی گئیں۔ گھر پہنچ کر انہوں نے سارا ماجرا اپنے شوہر آزر کو کہہ سنایا۔ آزر ایک بت تراش تھے اور بت بنایا کرتے تھے۔ یہ باتیں سن کر وہ فوراً بولے کہ یہ لڑکا بادشاہ کا دشمن ہے۔ اب وہ اس فکر میں مبتلا ہو گئے کہ کیا کرنا چاہیے۔ ابراہیم بڑے ہو رہے تھے۔ ایک رات وہ غار سے باہر آئے اور ستارہ دیکھا اور سوچا کہ میرے ماں باپ انہی کو خدا کہتے ہیں، لیکن جب ستارہ ڈوب گیا تو سوچا کہ ڈوب جانے والا خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر چاند نظر آیا تو سوچا یہ ستارے سے بڑا ہے، شاید یہ خدا ہو، لیکن پھر چاند بھی ڈوب گیا تو وہ اس سے بھی مایوس ہو گئے۔ صبح ہوئی، سورج نکلا تو انہوں نے سوچا یہ تو سب سے بڑا ہے، شاید یہی خدا ہو، لیکن شام ہوتے ہوتے سورج بھی ڈوب گیا۔ تب آپ نے اپنے نامعلوم رب سے کہا کہ اے میرے رب، مجھے سیدھی راہ دکھا، نہیں تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اب وہ اپنے والدین کے ساتھ رہنے لگے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سب اللہ کو نہ مان کر بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا چاند ستاروں کی پرستش کرتے ہیں۔ ان کے والدین بھی اسی گمراہی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے اپنے والد کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن تفسیر میں آتا ہے کہ آزر نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میرا خدا تو نمرود کے سوائے اور کوئی نہیں۔ انہوں نے والد سے کہا، اے میرے والد، میں تم کو اور ساری قوم کو گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ باپ نے بیٹے کی بات سن کر کہا، ابراہیم، کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آیا ہے یا ہم سے مذاق اور کھیل کرتا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں میرے بابا، ہمارا خدا وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اور میں اسی پر یقین رکھتا ہوں۔ لیکن والد ناراض ہو گئے اور کہا، میں اپنے باپ دادا کے دین سے نہیں پھر سکتا، اور وہ اپنے دین پر قائم رہے۔ آخر مجبوراً ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں قسم کھا کر کہا کہ اے بابا،
میں تمہارے بتوں کا کچھ علاج ضرور کروں گا۔ ان کی قوم کے لوگ عید کے دن جشن منانے کے لیے شہر سے باہر جایا کرتے تھے۔ وہ بہت سارے کھانے پکا کر بتوں کے سامنے رکھ دیتے اور کافی مقدار میں کھانے اپنے ساتھ میلے میں بھی لے جایا کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام سے لوگوں نے اپنے ساتھ میلے میں چلنے کو کہا تو انہوں نے بیماری کا بہانہ بنا کر چلنے سے انکار کر دیا۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ بستی کے سارے لوگ میلے میں جا چکے ہیں تو ایک کلہاڑا لائے اور بتوں کو توڑنے لگے۔ بس ایک بڑے بت کو چھوڑ کر سب کے ٹکڑے کر دیے۔ کلہاڑا بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا اور گھر چلے گئے۔ ان کی قوم کے لوگ جب میلے سے واپس آئے اور وہ کھانا جو بتوں کے سامنے رکھ کر گئے تھے وہ بطور تبرک کھانے کے لیے لینے پہنچے تو افسوس اور حیرت سے بت بن کر رہ گئے۔ وہ بت جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے وہ ٹوٹے پڑے تھے۔ کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، کسی کا سر زمین پر پڑا تھا۔ ان میں سے ایک چلایا، یہ کام سوائے ابراہیم کے کسی کا نہیں ہو سکتا، ابراہیم کو بلاؤ۔ وہ سب سخت غصے میں تھے۔ ادھر بادشاہ تک یہ خبر پہنچی۔ بادشاہ نے اپنے مشیروں اور سنجیدہ لوگوں کو بلا کر مشورہ کیا۔ دربار لگایا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے بھرے دربار میں ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ ظلم تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں نے انہیں نہیں توڑا، لیکن وہ سخت لہجے میں ان سے ان کے جرم کا اقرار کروانے پر اڑے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان لوگوں سے کہا کہ آپ اپنے اس بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھتے؟ وہی آپ کو سارا ماجرا بتائے گا۔ ان کی قوم کے بڑے بولے، کیا بت بھی کہیں بولتے ہیں؟ تب آپ نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا، جو معبود بات نہیں کر سکتے، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، تو کیوں ان کو اپنا خدا مانتے ہو؟ اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے یہ ساری دنیا بنائی۔ نمرود ان کی بے باکی اور حقیقت پسندی سے عاجز آ چکا تھا۔ اس نے وزیروں مشیروں سے مشورہ کیا۔ ایک ضعیف سردار نے تجویز پیش کی کہ ایسے مجرم کو عام لوگوں کے سامنے سزا دی جائے تاکہ قوم کا کوئی فرد ایسی حرکت نہ کر سکے۔ اس نے کہا کہ اس سزا کو دینے میں پوری قوم شامل ہو۔ ایک میدان میں ساری قوم لکڑیاں اکٹھا کرے اور جب کافی تعداد میں لکڑیاں جمع ہو جائیں تو ان میں آگ لگا دی جائے۔ جب آگ اپنے پورے شباب پر ہو تو ابراہیم کو اس آگ میں پھینک دیا جائے تاکہ پھر یہ اس سے نکل نہ سکے۔ ساری قوم اس بات پر متفق ہو گئی اور سارے لوگ لکڑیاں جمع کرنے جنگل کی طرف چل پڑے۔ ہر شخص نے اپنے حوصلے کے مطابق لکڑیاں لا کر جمع کر دیں اور اس میں آگ لگا دی گئی۔ آگ کے شعلے اس قدر بلند تھے کہ 3 کلومیٹر کے فاصلے پر اڑتے پرندے بھی جل بھن جاتے تھے۔ سارے لوگ پریشان تھے کہ اب اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو کیسے ڈالا جائے۔ تب شیطان نے ان کو راہ سجھائی کہ وہ ایک بڑی غلیل بنائیں جس سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے۔ اس نے یہ غلیل جہنم میں دیکھی تھی جو جہنمیوں کو آگ میں ڈالنے کے لیے استعمال کی جانی ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ نمرود نے اپنا لباس ان کو پہنوا دیا کہ اگر یہ نہ جلا تو کہا جائے گا کہ نمرود کے لباس کی وجہ سے بچ گیا۔ ان کو رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ ان رسیوں کو 400 لوگوں نے ایک ساتھ کھینچا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تب ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نے کہا، یہ ہمارے دین کا دشمن ہے تو ایک رسی مجھے بھی دو، میں بھی رسی کھینچوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد کو رسی کھینچتے دیکھا تو ان کا دل ٹوٹ گیا اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، اب اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، اب آپ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لے لیجئے۔ آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ حضرت جبرائیل
70,000 فرشتوں کو لے کر پہنچ گئے۔ نمرود کا وہ ناپاک لباس آگ میں جل کر خاک ہو گیا، جن رسیوں سے ان کو باندھا تھا وہ بھی جل گئیں۔ شعلہ زن آگ گلے گلزار بن گئی، چاروں طرف جلتی ہوئی آگ کے بیچ میں جنت کا باغ، جس میں بلبلیں اپنا آشیانہ بنانے لگیں، خوشی کے نغمے گانے لگیں، اور وہاں پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ابراہیم علیہ السلام کو رتی برابر بھی نقصان نہ پہنچا۔ آپ گلے ریحان کے بیچ میں ایک سایہ دار درخت کے نیچے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سخت امتحان سے گزارا، لیکن آپ کے صبر و استقامت کی وجہ سے آپ کو بہت سے اچھے ناموں سے بھی پکارا۔ قرآن کریم میں آپ کے واقعات 21 صورتوں میں بیان ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کے مزید واقعات ہم دوسری ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔